بھائیوں ذرا یہ مناظر دیکھو، یہ کوئی یورپ نہیں ہے، یہ کینیڈا نہیں ہے، یہ سعودی عرب ہے۔ وہ سرزمین جہاں 12 مہینے آگ برستی ہے، جہاں ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جہاں پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج وہاں آسمان سے پتھر برسے ہے۔ 16 اپریل 2026 کو سعودی عرب کا شہر حائل ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے کسی نے صحرا پر سفید کفن بچھا دیا ہو۔ سڑکیں برف کے دریا بن گئی ہے۔ گولف بال سے بھی بڑے بڑے اولے آسمان سے ایسے برسے جیسے کسی نے غصے میں پتھراؤ کیا ہو۔ 114 سینٹی میٹر اولے جمع ہوئے، یعنی 3.5 فٹ برف صحرا کے سینے پر۔ ایک اماراتی ڈرائیور کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، گاڑیاں بہہ گئی، ریت کے ٹیلے غائب ہو گئے، صحرا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، سوال یہ ہے کیوں ہوا، اور حج سے صرف 39 دن پہلے کیوں ہوا۔ بیٹھ جاؤ، سنبھل جاؤ، اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، کیونکہ آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ بھائیوں، آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے مدینہ منورہ کی مٹی پر بیٹھ کر ایک ہستی نے ایک بات فرمائی تھی۔ وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ بات آج تک صحیح مسلم میں محفوظ ہے۔ حدیث نمبر 157 سے کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے اور کوئی لینے والا نہ ملے، اور جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں نہ بدل جائے۔ بھائیوں، غور کرو اس حدیث پر۔ اس میں 2 نشانیاں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ پہلی مال کی فراوانی، دوسری عرب کے صحراؤں کا سبزہ اور نہروں میں بدل جانا۔ آج مجھے بتاؤ، کیا تم ان دونوں نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ پہلی نشانی کی بات کرتے ہیں، مال کی فراوانی۔ بھائیوں، آج خلیجی ممالک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کی 17ویں بڑی اکانومی ہے۔ قطر دنیا کا سب سے زیادہ فی کس آمدنی والا ملک ہے۔ دبئی میں سونا ایسے بکتا ہے جیسے سبزی منڈی میں آلو بکتا ہے۔ ابوظہبی، کویت، بحرین، ہر طرف دولت کے ڈھیر۔ $175 بلین کا نیوم پروجیکٹ صحرا کے بیچ میں کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں 1400 سال پہلے لوگ کھجوروں پر گزارا کرتے تھے، اور آج وہاں مال ایسے بہہ رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ حدیث کی پہلی شرط ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ اب دوسری نشانی کی بات کرتے ہیں، اور یہاں سے ذرا غور سے سنو، کیونکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک، بار بار مسلسل۔ 11 سے 13 اپریل 2026 ریاض، وہ ریاض جہاں پورے سال میں 100 ملی میٹر بارش بمشکل ہوتی ہے، وہاں ایسا سیلاب آیا کہ الجزیرہ نیوز نے رپورٹ کیا۔ اسکول بند کر دیے گئے، سڑکیں ڈوب گئی، وادی حنیفہ اور وادی البتہ میں پانی خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ 70 لاکھ آبادی کا صحرائی شہر پانی میں ڈوب گیا۔ 13 اپریل رانیہ شہر میں شدید اولے پڑے، آسمان نے ایسے پتھر پھینکے جیسے کسی نے غصے میں بجری آسمان سے انڈیلی ہو۔ 14 اپریل مدینہ منورہ سے قصیم جانے والی سڑک سفید ہو گئی، ایسے جیسے کسی نے سفید چادر بچھا دی ہو۔ مدینہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے قریب کے علاقے سفید ہو گئے۔ پھر 16 اپریل حائل میں وہ ہوا جو میں نے شروع میں بتایا۔ 3.5 فٹ اولے صحرا پر جمع ہوئے، سڑکیں دریا بن گئی۔ 18 اپریل کو سعودی محکمہ موسمیات نے 12 ریجنز میں ایمرجنسی وارننگ جاری کی۔ مکہ، مدینہ، عسیر، جازان، تبوک، الباحہ، ہر جگہ بھاری بارش، سیلاب، ژالہ باری کا خطرہ۔ اور یہ صرف اپریل کی بات نہیں۔ مارچ 2026 میں برطانوی اخبار دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ سعودی عرب اور UAE میں غیر معمولی طوفان آئے۔ 150 ملی میٹر بارش صرف چند دنوں میں ہوئی۔ عمان میں ٹینس بال جتنے اولے پڑے۔ دبئی اور ابوظہبی میں سیلاب آ گیا، 80 میل فی گھنٹہ ہوائیں چلی۔ دسمبر 2025 میں جدہ اور ینبو میں سیلاب آیا۔ اسی دسمبر میں مکہ کے پہاڑ سبز ہو گئے۔ سعودی عرب نے مکہ ریجن میں تاریخی کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی۔ اور ایک بات اور سنو جو شاید سب سے حیران کن ہے، ریاض کے عین بیچوں بیچ صحرا کے دل میں وادی حنیفہ میں 100 کلومیٹر لمبا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کے کنارے سبز ہیں، درخت ہے، پرندے آ رہے ہیں، مچھلیاں پل رہی ہیں۔ صحرائے عرب کے بیچوں بیچ ایک زندہ دریا،
سعودی حکومت نے سعودی گرین انیشیٹو کے تحت 159 ملین سے زیادہ درخت لگائے ہیں اور 5 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ زمین بحال کی ہے۔ صحرا سبز ہو رہا ہے، نہریں بن رہی ہیں، مروجن ونہارا چرادہ ہے اور نہریں۔ بھائیوں، یہ میری بات نہیں ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ الحرم المکی میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، مرود سے مراد باغات اور قابل کاشت زمین ہے، اور انہار سے مراد وہ پانی ہے جو زمین کی سطح پر بہے۔ اور پھر فرمایا، اگر ہم آج کی حقیقت دیکھیں تو یہ واقع ہو چکا ہے، جزیرے عرب جو بنجر زمین تھی وہ اب چراگاہیں اور نہریں بن چکی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2014 میں گرین عربیہ نامی کانفرنس منعقد کی، جس میں سیٹلائٹ تصویروں سے ثابت کیا گیا کہ عرب میں قدیم دریاؤں اور جھیلوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ عرب کبھی سبز تھا، اور حدیث میں لفظ تعودا آیا ہے، یعنی لوٹ جائے، واپس آ جائے، عرب دوبارہ ویسا ہو جائے جیسا وہ پہلے تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوٹ رہا ہے۔ اب وہ بات جو اس ساری کہانی کو ایک اور سطح پر لے جاتی ہے، حج 2026 8 ذوالحجہ 1447 ہجری 25 مئی 2026 سے شروع ہو رہا ہے۔ یوم عرفہ 26 مئی کو ہوگا، عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ حج کے مناسک 30 مئی تک مکمل ہوں گے، یعنی آج کی تاریخ سے حج میں صرف 1 مہینہ باقی ہے، صرف 1 مہینہ، اور ٹھیک اسی وقت عین حج سے پہلے اسی مقدس سرزمین پر یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بیت اللہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، جہاں منی ہے، جہاں مزدلفہ ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان سفید کپڑے پہن کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اور آج اسی سرزمین کا صحرا سفید ہو رہا ہے، جیسے زمین نے بھی احرام باندھ لیا ہو، پہاڑوں نے سبز چادر اوڑھ لی ہو، آسمان سے پانی نہیں کوئی پیغام برس رہا ہو۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ سوچو۔ کوئی کہے گا یہ تو کلائمیٹ چینج ہے، موسمی تبدیلی ہے، سائنسی وجوہات ہے۔ ٹھیک ہے، میں سائنس کا انکار نہیں کرتا۔ سعودی نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے خود بتایا کہ شمال سے سرد محاذ آیا، جنوب سے گرم ہوا ٹکرائی، سب ٹراپیکل جیٹ سٹریم نے طوفانی نظام کو شدت دی اور اولوں کا طوفان پیدا ہوا۔ دی گارڈین نے لکھا کہ یہ واقعات عالمی حرارت میں اضافے کے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سائنس یہ نہیں بتاتی کیوں ہوا، سائنس بتاتی ہے کہ سرد اور گرم ہوا ٹکرائی، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ 1400 سال پہلے ایک امی نبی نے صحرا میں بیٹھ کر کیسے بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ صحرا سبز ہوگا اور یہاں نہریں بہیں گی۔ یہ سائنس کا دائرہ نہیں ہے، یہ نبوت کا دائرہ ہے، یہ اللہ کے علم کا دائرہ ہے۔ بھائیو، اب آخری بات سنو، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی قیامت سے جوڑی ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک یہ ہوگا تو سمجھ لو قیامت قریب تر ہو رہی ہے، اور آج حج سے عین 1 مہینہ پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ یوٹیوب کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت 53 میں فرمایا، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں بھائیوں، عرب کے صحراؤں میں، حائل کی سڑکوں پر، ریاض کے سیلاب میں، مکہ کے سبز پہاڑوں میں، مدینہ کے قریب سفید زمین میں، ہر طرف نشانیاں ہیں۔ سوال صرف یہ ہے، کیا تم دیکھ رہے ہو یا ابھی بھی آنکھیں بند ہے؟ حج 2026 1 مہینہ دور ہے۔ 25 مئی کو لاکھوں مسلمان سفید کپڑوں میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ وہ منظر قیامت کا ٹریلر ہے، سب برابر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، سب اپنے رب کے سامنے۔ اگر تم پر حج فرض ہے اور تم نے ابھی تک نہیں کیا تو ڈرو، نشانیاں سامنے ہیں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلا سال ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اگر حج نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو، آج سے توبہ کرو، سچی توبہ، 5 وقت کی نماز شروع کرو، جو حقوق مارے ہیں واپس کرو، جو قرآن چھوڑا ہے اٹھاؤ، جو گناہ چھپا کر کرتے ہو وہ چھوڑو، کیونکہ جس سے چھپاتے ہو وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا جو تیری نشانیاں دیکھ کر بھی غافل رہے، ہمیں ان لوگوں میں بنا جو تیری نشانیاں دیکھ کر ڈر جائیں، رک جائیں، بدل جائیں۔ ہمیں حج کی توفیق دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔
حدیث سچی ہے، نشانیاں سامنے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے، کیونکہ دین کی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور اگر ایک بندے نے بھی یہ سن کر توبہ کر لی تو اس کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔